السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز پہنچ رہی میری؟ جی حضرت بالکل آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا۔ آئیے اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اس سے قبل ہم اور آپ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، نائب پروردگار، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کے لیے حاضر آیا۔ احباب نے مجھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تاریخ شہادت کی نسبت سے انہی کا ذکر کرنے کا موقع عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی عقائد اہل سنت صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے اسے بھی عرض کرنے کا حکم دیا۔ آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے عرض کروں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بلند اور عظمت والی جو جماعت ہے، وہ مقام و مرتبہ کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ یعنی صحابہ کرام کی جماعت ایسی جماعت ہے کہ انبیاء اور رسول کے بعد کائنات کے اندر سب سے اونچا مقام، سب سے اعلی مقام اللہ نے صحابہ کرام کو عطا کیا۔ اور یہ وہ جماعت ہے جس سے اللہ رب العزت نے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ یعنی تمام صحابہ، چاہے وہ فتح مکہ سے پہلے والے ہو، چاہے وہ فتح مکہ کے بعد والے ہو، صحابی کوئی بھی ہو، لیکن اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اور خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین سبقت لہم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون۔ اس آیت کریمہ سے پہلے یہ آیت کریمہ آپ سماعت فرمائے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، اسلام کے لیے جنگ و جدال کیا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرتے ہیں اور جنگ و جدال کرتے ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت نے ان تمام سے
وعدہ حسنہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب سے حسنہ کا وعدہ فرما لیا۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ اللہ اس بات کو جانتا ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو۔ اب قرآن مجید میں اس آیت کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ نے تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ فرمایا۔ اب آپ قرآن کریم کے دوسری آیت کریمہ کو سنیں، وہ آیت کریمہ میں یہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جس سے اللہ حسنہ کا وعدہ فرماتا ہے اللہ اسے کیا عطا کرتا ہے۔ تو خود قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ هذا يومكم الذي كنتم توعدون، کہ اللہ نے جس سے حسنہ کا وعدہ فرمایا اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے، وہ جہنم کی بھنک تک نہ سنیں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ لیا گیا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اب صحابی کوئی بھی ہو، چاہے فتح مکہ کے پہلے والے ہو یا فتح مکہ کے بعد والے ہو، صحابی صحابی ہوتا ہے، اور ہر صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج جو لوگ اس بات پر بڑے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صحابی جنتی نہیں ہے، یہ صحابی جنتی نہیں ہے، یاد رہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث کتب احادیث کے اندر موجود ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اور خود اللہ رب العزت نے اس بات کو ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد کی روایت ہے، سرکار صحابہ کرام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے تم پاؤ میرے صحابہ کو برا بھلا کہتا ہوا تم کہو اپنی زبان خاموش رکھ، اللہ کے تجھ پر لعنت ہو۔ اور ایک اور روایت کے اندر طبرانی شریف کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میرے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں۔ یاد رہے ہم اہل سنت و جماعت کا وہی عقیدہ ہے جو عقیدہ آج سے 1400 سال سے چلا آتا رہا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کی زبان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے اگر کوئی زبان درازی کرتا ہے تو یاد رہے فوراً اس سے الگ ہو جاؤ، اور بالخصوص جو لوگ سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے زبان درازی کرتے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ، ورنہ دنیا اور آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ حضرت شیخین کریمین حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق یہ وہ ہستی ہے جسے اللہ نے تمام صحابہ کرام میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا۔ خود بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت محمد بن حنفیہ یہ شہزادہ مولا علی ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ اے ابا جان آپ مجھے یہ بتائیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے، سب سے اعلیٰ مقام کس کا ہے؟ تو خود مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے انبیاء کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اونچا مقام اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت محمد بن حنفیہ کہتے ہیں کہ ابا جان اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا۔ یہ وہ عقیدہ ہے
جو مولا کائنات ہمیں عطا کر رہے ہیں. آج جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تمام صحابہ کرام یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل مانتے ہیں، انہیں یہ حدیثیں پڑھنی چاہیے. خود بخاری شریف کی یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت مولا کائنات اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اونچا مقام اگر اللہ نے کسی کو عطا کیا تو سیدنا صدیق اکبر کی ذات مبارکہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے. یہی ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے. اگر آج کوئی بھی شخص حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کر حضرت مولا علی کو افضل مانے، یاد رہے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر کو افضل ماننا یہ ضروریات اہل سنت سے ہے. اگر کسی نے اس کا انکار کیا اور یہ کہا کہ میں انہیں افضل نہیں مانتا، میں تو مولا علی کو افضل مانتا ہوں، تو یہ اہل سنت کے عقیدے کے برخلاف بات ہوگی. اور ایسا شخص جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو افضل مانتا ہے اور انہیں تمام صحابہ سے افضل نہیں مانتا تو وہ گمراہ اور بددین ہوگا، اہل سنت سے خارج ہوگا. کیونکہ اس بات پر اجماع ہے کہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اونچا مقام سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. آپ یہ ایک حدیث آپ نے سماعت فرمائی. دوسری حدیث آپ دیکھیں، بالکل واضح مسئلہ ہے. طبرانی شریف کی یہ حدیث ہے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر آتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں انہوں نے سلام عرض کیا. سلام کس طرح کرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو جحیفہ نے کہا کہ اے رسول کے بعد سب سے افضل شخص آپ پر سلام ہو. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی کہ یہ مجھے حضور کے بعد سب سے افضل بتا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اے ابو جحیفہ تیری ناک خاک آلود ہو، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ سیدنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ نے کسے عطا کیا ہے؟ جناب ابو جحیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ اے مولا کائنات شیر خدا، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ تو خود مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد، انبیاء کے بعد سب سے اونچا مقام اللہ نے ابو بکر کو عطا کیا ہے. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا ہے. خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارکہ میں جب آپ کو ملک شام میں یہ خبر ملی کچھ لوگ ہیں جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتاتے ہیں، حضرت علی ممبر پہ تشریف لے گئے اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ اگر میں نے کسی کو پا لیا کہ جو مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتاتا ہو تو میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. یعنی خود اس بات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس امت کو بیان کیا ہے کہ انبیاء کے بعد اونچا مقام ابو بکر و عمر کا ہے. اگر میں نے کسی کو پا لیا جو مجھے افضل بتا رہا ہو ابو بکر و عمر سے، میں اسے 80 کوڑے ماروں گا. یہ ہے عقیدہ اہل سنت. لیکن آج اس کے برخلاف رافضیت ہم اہل سنت کے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. آج اہل سنت ہی کا لبادہ اوڑھ کر لوگ شیعوں کی باتیں ہمارے درمیان پھیلا رہے ہیں. الگ الگ باتیں. آج سے اہل سنت آج سے 5-10 سال پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عید غدیر سنیوں نے منایا ہو، لیکن آج اسے پہچان، یہ سنیت کی پہچان بتائی جا رہی ہے کہ جو عید غدیر منائے وہ سنی ہے، مولا علی سے محبت کرنے والا ہے. میرے عزیزوں یہ ایک الگ موضوع ہوگا، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ وہی ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا. تو مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے بعد حضرت عمر، حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر کا مقام ہے. اب آپ دیکھیں ازالۃ الخفا کے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں اگر تیسرے کا نام لیتے تو وہ تیسرا کوئی اور نہ ہوتا، وہ تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، جن کے
جن کا ذکر سننے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، وہ حضرت عثمان جن کی بڑی شان ہے، وہ حضرت عثمان جن کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا. آپ کو میں بتاؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ ذات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں گئی، لیکن یہ خصوصیت صرف حضرت عثمان غنی کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بعد دیگرے اور 2 شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں. اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہاں تک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے کہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو ایک کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا. یہ وہ شان ہے، یہ وہ مقام ہے کہ اللہ کے رب العزت نے صرف حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یہ صرف حضرت عثمان غنی کی خاصہ ہے کہ آپ کے نکاح میں رہی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں یہاں تک ارشاد فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک رفیق ہے، میرا رفیق عثمان ہے، میرے رفیق عثمان ہیں. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت، ایک حدیث اور ہے جو کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ بہت باحیا تھے اور آپ کے اندر بڑی نرمی تھی اور خشیت الہی اس قدر تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبرستان جاتے تھے تو زاروں قطار رونے لگتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضرت عثمان غنی سے یہ بات عرض کی کہ اے عثمان، ہم نے حضور کی بارگاہ میں آپ کو جہنم کا ذکر سنتا ہوا دیکھا ہے، لیکن جہنم کا ذکر سننے کے بعد آپ اس قدر نہیں روتے جتنا آپ قبرستان میں آنے کے بعد روتے ہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان، جنت قبر پہلی منزل ہے، اگر تمہاری یہ پہلی منزل آسان ہو گئی آنے والی ساری منزلیں اللہ آسان فرما دے گا، اور اگر پہلی منزل دشواریوں میں مبتلا کر دیے گئے تو آنے والی ہر منزلوں کا دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اے عثمان، پہلی منزل کو آسان کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہمیں اس بات کی جانب اشارہ فرماتی ہے، اور حضور کا یہ فرمان ہمیں یہ تربیت اور ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پہلی منزل کو ہمیں آسان کرنا ہوگا. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں بس حضور کا وہی فرمان مجھے قبروں کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ اللہ ہماری یہ پہلی منزل آسان فرما دے. اگر یہ پہلی منزل آسان ہو گئی تو آنے والی ہر منزل اللہ آسان فرما دے گا، اور اگر یہ پہلی منزل مشکلوں میں آ گئی تو ہر منزل کا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اس طرح قبرستان کو دیکھ کر میں زاروں قطار روتا ہوں. اور اس کے بعد خشیت الہی اس قدر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر تھی، اور آپ کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ بڑے باحیا، اور یہاں تک کہا گیا ہے، یہاں تک روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اگر کمرے میں ہوتے اور کوئی اور نہ ہوتا اور اس کے بعد بھی آپ
کبھی اپنا پورا لباس نہ اتارتے تھے. اور ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کمرے میں، یہ خود سیدہ عائشہ اس حدیث کو بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کمرے میں جلوہ گر تھے اپنے حجرے مبارکہ میں، اور کپڑا جو ہے پنڈلی سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. سیدنا صدیق اکبر آتے ہیں، اندر آنے کی اجازت لیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اندر آنے کی اجازت عطا فرمائی، اور حضور ویسے ہی آرام فرما ہے جس طرح پہلے آرام فرما تھے. سیدنا صدیق اکبر اندر آ کر بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، اور اندر آنے کی آپ نے اجازت چاہی. حضور نے انہیں اجازت دی، اور حضور ویسے ہی آرام فرما ہے جس طرح پہلے آرام فرما تھے. وہ بھی اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور اجازت لیتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. آپ نے اس پنڈلی جو کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا آپ نے اسے صحیح فرمایا. اس کے بعد کہا کہ عثمان اندر آ جاؤ. حضرت عثمان غنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، گفتگو ہوئی. جب یہ سب چلے گئے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام فرماتے اور پنڈلی مبارک سے کپڑا تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا. ابو بکر آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے. عمر آئے، آپ ویسے ہی آپ آرام فرما رہے. لیکن جب عثمان غنی آئے، حضور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور آپ نے اپنا کپڑے مبارک کو صحیح فرما لیا. حضور آخر وجہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ یہ ہے شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اور ایک خصوصیت حضرت عثمان غنی کی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ کہا. حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ یہ وہ خصوصیت ہے، یعنی بیت رضوان کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کو، اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے. حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ خصوصیت ہے سوائے حضرت عثمان کو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں ہے. یہ وہ خصوصیت ہے. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہی صحابی ہیں جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. ایک مرتبہ بیر روما خرید کر، اور ایک مرتبہ جنگ تبوک کے موقع پر مال اور گھوڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر کے آپ نے 2 مرتبہ جنت خریدی ہے. تو یہ ہے مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا. میں بہت سی باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا تھا، لیکن مجھے کہا گیا تھا کہ 20 منٹ یا 22 منٹ عرض کیا جائے. تو بس یہ دعا کریں 18 تاریخ یہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس تاریخ میں ان کا ذکر پوری دنیا کے اندر ہوتا ہے. بس دعا کرے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضرت عثمان غنی کی محبت کا صدقہ ہمیں عطا فرمائے، اور آپ کی خشیت کا صدقہ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے فیضان سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. ہمیشہ اپنا عقیدہ وہی رکھو جو ہمارے اکابر کا عقیدہ تھا. اگر عقیدہ بگڑ گیا سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. اگر عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر ایمان ہی بگڑ گیا تو کچھ بھی حاصل، نہ دنیا رہے گی نہ آخرت رہے گی. اس لیے اپنا عقیدہ درست کرنے کے لیے ایسی محفلوں کے اندر آنے سے ایمان اور عقیدہ درست ہوتا ہے. اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی عتیق بھائی کچھ اور بھی ہے؟